اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ امتحان میں چیٹنگ کرنا اور کروانا، کیا امتحانات میں چیٹنگ کرنا حرام ہے یا گناہ ہے؟ اور اگر کسی کو نقل کروائی اور وہ پاس ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ابن شاعر کراچی سے۔ بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی ثواب کا کام ہے دھوکہ دینا؟ تو ظاہر ہے غلط بات ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ نقل کرانا بھی غلط ہے اور نقل کرنا بھی غلط ہے۔ پرانے گناہوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ مجھے گناہوں سے متعلق اپنی پرانی باتیں یاد آتی ہیں، ایسی باتوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اسامہ انڈیا سے۔ دیکھیں جب ایک دفعہ گناہ سے توبہ کر لی نا تو اس کو بھول جانا چاہیے، بار بار اس کو یاد کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی، اللہ کا قرب میں وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گناہ کر لیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے، اگر پھر بھی کر کے آپ نے توبہ کر لیا نا ایک دفعہ، جب تو توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالیں، بھول جائیں اس کو، پھر اس کو بار بار یاد کرنا کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے، شاید مجھے مل جائے۔ اس سے پھر انسان کا اللہ کی طرف قرب میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ ترقی نہیں کرتا، مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ اچھی طرح سے توبہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ پھر بھی شیطان اگر وسوسہ ڈالے نا کہ پتہ نہیں معاف ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، تو پھر شیطان کو بولا کریں کہ تو مجھے اللہ کی رحمت کے بارے میں نا امید کر رہا ہے، تو کیا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو جو اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ جائے؟ تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بھی جرم بڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی رحمت میرے جرم سے بڑی ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ معاف نہ، اس کی رحمت کی وجہ سے میری معافی نہ ہوئی ہو۔ کیا توبہ سے گناہ باقی نہیں رہتا؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے، اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا، تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔
کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر بچپن میں کبیرہ گناہ ہو گیا، اگر کسی نابالغ بچہ یا بچی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو بڑے ہو کر ہو جائے، توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ باقی اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہوا ہے، کسی کے خدا نخواستہ پیسے ویسے چرائے ہیں، تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ دوستوں میں گناہ کو فخریہ بیان کرنا، کیا کسی ایسے گناہ کا اقرار کرنا جو اس نے نہ کیا ہو؟ مثلا کوئی شخص دوستوں میں بیٹھا ہو اور شوخی میں بول دے کہ ہاں بھائی میں نے تو زنا کیا ہے، شراب پی ہے، تو کیا اس شخص کو گناہ ملتا ہے، یا صرف جھوٹ کا گناہ ملتا ہے، یا کوئی اور بھی گناہ ملتا ہے؟ اگر ایسا کر لیا تو کفارے کی کیا صورت ہوگی؟ حمزہ عارف لاہور سے۔ اگر گناہ کیا بھی ہونا تو بھی لوگوں میں بتانا اور بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے، کہ میری امت قابل معافی ہے لیکن وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہو، زنا کیا بھی ہو، تو تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں، اور اگر کیا ہی نہیں ہے پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بہت بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا جرم جس سے اللہ کو غضب آتا ہے، آپ مذاق میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، تو بھئی اس سے بہت خطرہ ہوگا، ایمان کی توفیق سلب ہو سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ شیطان کو آپ پر چھوڑ دے اور شیطان آپ سے یہ گناہ کروا ہی لے۔ تو یہ گناہ ہے، اگر جھوٹ کا گناہ بھی ہوگا اور گناہ کے اظہار کا گناہ بھی ہوگا، اس لیے اس جرم سے بھی توبہ ضروری ہے۔ اگرچہ آپ نے زنا نہیں کیا پھر بھی آپ کسی کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتے کہ میں نے زنا کیا۔ صرف جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا بھی گناہ ہوگا کہ آپ نے اتنے بڑے جرم کا ایسے کیسے اقرار کر لیا۔ کیا تقدیر میں انسان کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر دنیا کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، تو کیا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ اور جو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ شعیب انصاری انڈیا سے۔ ایک پتا بھی درخت کا ہلتا ہے تو وہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، گناہ اور نیکی سب مقدر ہیں۔ ہاں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقدر میں پہلے سے لکھا ہے تو ہمیں گناہ پہ گناہ کیوں ملتا ہے؟ تو مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے نا ایک بات کا کہ میں اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھاؤں گا، برائی کا راستہ بھی۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرے گا، تو یہ بات پہلے سے لکھی ہوتی ہے، مجبور نہیں ہوتا اس میں انسان۔